40واں وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرے۔ ہمیں آپ کی زندگی میں یہ وصف بھی نظر آتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ جاؤ عمرہ کرو۔ آپ نے فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، اے پیارے بھائی، اے میرے چھوٹے بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ اے میرے بھائی، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ پیغمبر آخر الزمان ہے، بخشے بخشائے معصوم ہیں، لیکن حضرت عمر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا اے میرے پیارے بھائی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، فرماتے تھے ساری دنیا مجھے مل جائے مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا حضور نے میرے بارے میں کہا یا اخی، میرے پیارے بھائی، اس پر مجھے خوشی ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے مجھے خوشی نہیں حضور کے اس جملے پر جتنی خوشی ہے۔ تو 40ویں بات پتہ چلی کہ انسان دعاؤں کی درخواست کرتا رہے۔ جب بھی کوئی بزرگ ملے، بڑا ملے، کوئی عالم نیک صالح ملے، دعاؤں کی درخواست کرے۔ ممکن ہے کہ اس کی وہ دعا وہ کرے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے۔ دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، میں اس پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جس سے بات سمجھنا آسان ہوگا کہ انسان جو دعا بھی کرتا ہے اللہ رب العزت انسان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے قبولیت دعا کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ سعودی عرب کا ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر احمد، بڑا ہی معروف تھا اور یہ ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ پورے سعودیہ میں اس کا ایک نام تھا، بڑے بڑے آپریشن لوگ اس سے کرواتے تھے اور جو بھی آپریشن کرتا تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، مریض کو اللہ شفا دے دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ اس نے شرکت کرنی تھی اور وہاں جا کر اس نے اپنا مقالہ پڑھنا تھا، تو اس نے اپنا مقالہ تیار کیا، تیار کر کے یہ اپنے سعودی ایئر لائن میں بیٹھا۔ اگلے دن اس نے وہاں پہنچ کر صبح 10 بجے وہاں یہ مقالہ پڑھنا تھا۔ ڈاکٹروں کی میٹنگ تھی، دنیا بھر کے ڈاکٹر وہاں جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی تحقیق بیان کرنی تھی۔ جب یہ جہاز میں گئے، جیسے ہی سفر ہو رہا تھا، اچانک ہی درمیان سفر میں جہاز کے اندر اعلان ہوا کہ بھئی جہاز میں کوئی خرابی فنی آ چکی ہے، اس لیے نزدیک جو ایئرپورٹ ہے اس پہ جہاز کو اتارا جا رہا ہے۔ جب متبادل دوسرا جہاز آئے گا یا یہ جہاز ٹھیک ہوگا تو پھر آگے کا سفر ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جہاز قریب کے ایئرپورٹ پہ اتار دیا گیا۔ جب ہم جہاز سے باہر آئے، اب میں نے دیکھا ٹائم بہت کم ہے، اگلے دن میں نے وہاں پر پہنچنا ہے اور بظاہر کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہو گیا کہ بھئی آج سفر نہیں ہوگا، جہاز میں فنی خرابی زیادہ ہے اور یہ سفر کل ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کل میں نے پہنچنا ہے اور اگر جہاز کل جائے گا تو میں مطلوبہ وقت پر اس میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ وہ بڑی اہم میٹنگ تھی۔ تو یہ فوراً ایئرپورٹ میں اندر گئے، ان سے کہا کہ میں بڑی اہم میٹنگ میں جا رہا ہوں، اپنا تعارف کرایا، انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا۔ تو انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت متبادل جہاز بھی نہیں ہے، لیکن مشورہ یہ دیا کہ یہاں سے جہاں آپ نے جانا ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے، اگر آپ یہ سفر گاڑی میں بھی طے کر دو تو آپ پہنچ جاؤ گے، صبح سے پہلے پہلے آپ اپنی منزل پر مقصودہ جگہ پہ پہنچ سکتے ہو۔ ان کو خوشی ہوئی، یہ تو اچھی بات ہے، انہوں نے گاڑی بک کرائی۔ تو اب انہوں نے گاڑی لی، ڈرائیور ساتھ تھا، یہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ کہتے ہیں 3 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش لگ گئی اور بالکل سیاہ بادل آ گئے، آندھی چلنا شروع ہو گئی، راستہ آگے کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ یہیں قریب میں ٹھہر کر رات گزار دیتے ہیں، صبح صبح آگے نکلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو آندھی میں تیز بارش میں نقصان نہ ہو۔ کہتے میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم قریب میں ایک جگہ پر ہم نے گاڑی روکی تو ہم کوئی گھر تلاش کرنے لگے، ایک دیہات سا تھا۔ اس دیہات میں ہم نے دیکھا ایک جھونپڑا سا نظر آیا تو ہم اس کے قریب گئے، دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی اماں نکلی۔ پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا مسافر ہیں، منزل پہ جانا تھا لیکن بارش زیادہ ہے، تھوڑی دیر آپ کے پاس ٹھہریں گے پھر چلے جائیں گے۔ اس اماں نے کہا آ جاؤ۔ غریب کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے، امیر تنگ دست اور بخیل ہوتا ہے، غریب سخی ہوتا ہے، وہ مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے۔ بوڑھی اماں نے جب دیکھا تو اسے خوشی ہوئی کہ مہمان آ گئے، اس نے ان دونوں کو اندر بلایا،
انہوں نے کہا ہم نے اپنے موبائل چارجنگ کرنے ہیں. انہوں نے کہا میرے ہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں اس دیہات میں خیمے میں بجلی نہیں ہے. تو کہا کھانا ہے میں تمہیں دیتی ہوں. اس نے تھوڑا کھانا گرم کیا ان کو دیا. یہ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا, اتنے میں چارپائی پر ایک چھوٹا بچہ تھا, 5 سے 6 سال عمر ہوگی, وہ رو رہا تھا. تو یہ بوڑھی اماں دعا کرنے لگی کہ اللہ تو اس کو صحت دے دے, تو نے میری ساری دعائیں قبول کی ہیں, میری زندگی کی آخری دعا ہے, اے اللہ تو اسے بھی قبول کر دے. وہ دعا کر رہی تھی تو ڈاکٹر احمد نے پوچھا اماں جی تیری زندگی کی کون سی آخری دعا ہے؟ اس نے کہا میں نے جب بھی دعا کی ہے اللہ نے میری دعا قبول کی ہے. زندگی کی آخری دعا یہ ہے کہ یہ میرا پوتا ہے, میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, میری بہو کا بھی انتقال ہو گیا, اب یہ چھوٹا سا ان سے رہا تھا, یہ یتیم بچہ تھا, اور میں بوڑھی اس کی دادی ہوں, میں اس کی پرورش کرتی رہی, لیکن اس کو ہڈیوں کی بیماریاں ہیں, یہ چل پھر نہیں سکتا, اس کی ہڈیاں کچھ ٹیڑھی ہیں. میں نے قریب کی جگہوں میں علاج کیا لیکن فائدہ نہ ہوا. میں غریب عورت ہوں, مجھے کسی نے بتایا کہ اس وقت سعودیہ کا بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر احمد, وہ جس کا ہڈیوں کا آپریشن کر دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اس کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہے. تو کہا میں چند دن سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ میں تو ڈاکٹر احمد کو پہچانتی ہی نہیں ہوں, اور نہ میری اتنی طاقت ہے کہ میں اس کے علاقے تک پہنچوں اور اس تک اپنے پوتے کو لے کر جاؤں, آپریشن کراؤں. اے اللہ تو ڈاکٹر احمد کو میرے گھر لے کر آ. تو اس لیے میں چند دن سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ مولا کریم میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو اس ڈاکٹر تک لے کر جاؤں, اس کو آپریشن کراؤں. بس زندگی کی آخری خواہش ہے کہ وہ ڈاکٹر آئے اور اس کو آپریشن کرے, یہ ٹھیک ہو جائے, میں یہ دعا کر رہا ہوں. تو وہ ڈاکٹر احمد الدین کہتے ہیں میں نے سر جھکایا, رونے لگ گیا, اے اللہ تو نے دعا میں کیسی طاقت رکھی ہے. ادھر سے جہاز خراب ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے, بارش لگ جاتی ہے, سیاہ بادل سامنے آ جاتے ہیں, اور یہ خود اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں آتا ہے. دعا میں کتنی طاقت ہے. کہاں سے یہ ڈاکٹر خود آ کر اس کے گھر پہنچتا ہے. تو اس نے پھر کہا اماں جی وہ ڈاکٹر احمد میں ہی ہوں. اس اماں جی کو پہلے یقین نہ آیا, اس نے کہا نہیں اماں میں ہی ڈاکٹر ہوں. تو کہا وہ میری پیشانی کو چومنے لگی, کہا بیٹا اس کا علاج کرو. فرمایا ہاں میں کروں گا. کہتے اگلے دن میں نے مقالہ پڑھا, میں پھر اس کے پوتے کو لے کر آیا, علاج کیا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو گویا 40ویں بات دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, اس لیے انسان دعاؤں کا اہتمام. نمبر 41 اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنا. اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سے کسی موقع پر کوئی خطا ہو جائے تو وہ دوسرے کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرے اور یہ بتلا دے کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے تم مجھے اس پر معاف کرو, اور اگر جانی اعتبار سے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی بھی تلافی کرے, مالی نقصان ہے تو اس کی بھی تلافی کرے, جسمانی طور پر اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو اسے اختیار دے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف بھی موجود تھا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی میں واقعہ نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے, تو ان میں ایک صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی ذرا خوش مزاج قسم کے تھے, تو صحابہ اکرام اگر کبھی بور ہو جاتے تو یہ کوئی لطیفہ سنا دیتے, کوئی خوش طبعی کی بات کر دیتے, تو جس سے تمام مجمع حشاش بشاش ہو جاتا. تو ایک موقع پر اس صحابی نے خوش طبعی کی چند باتیں کی, تو مجلس کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی, صحابہ کرام مسکرانے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ ان کی کوکھ میں ذرا مارا, یعنی اشارہ تھا کہ بس کرو, تم نے مجلس میں ایسی بہت سی باتیں بیان کر دی. تو مجلس کے اندر جو سنجیدگی تھی وہ کم ہو رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے سے ان کی کوکھ پہ ہلکا سا مارا, تو بعد میں آپ نے فرمایا شاید تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے تو تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم مجھ سے بدلہ لو. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے میری کوکھ پہ مارا تو اس وقت میرے جسم کے اس حصے پر قمیص نہیں تھی, یعنی کپڑا ہٹا ہوا تھا,
تو آپ بھی اپنی اس قمیص کے حصے کو اوپر سے ہٹائیں، تب میں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹایا تو یہ صحابی اسید بن حضیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ کا بوسہ لینے لگ گئے، اور اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا، ثم جعل يقبل کشحہ فقال بأبی انت وأمی یا رسول اللہ اردت ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لپٹے اور آپ کے جسم کو بوسہ دینے لگے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے تو صرف اسی چیز کا ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کے جسد کا بوسہ لے لوں۔ گویا زبان حال سے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے کہ آپ کا جسم میرے جسم سے مس ہو جائے تو ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہو۔ تو اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک ادنا صحابی کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ تو اس واقعے کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ انسان سے اگر کوئی خطا ہو تو جس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہو تو دنیا میں اس سے معافی تلافی کر دے، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ سخت معاملہ ہے۔ نمبر 42، سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ کرنا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بارے میں سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کوئی سائل ہم سے اللہ کے نام پر مانگے تو انسان کو ضرور دینا چاہیے۔ آپ کی عادت بھی یہی تھی کہ آپ ضرور دیتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کسی صحابی کی طرف رہنمائی کر دیتے کہ جاؤ فلاں کے پاس اور کہو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو پھر وہ صحابی ان کی مدد کر دیتے۔ گویا 42واں وصف کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب کوئی سوال کرنے والا تمہارے پاس آئے تو تم اس کو مت جھڑکو۔ ممکن ہے کہ وہ شخص محتاج ہو، اس لیے جو ظاہر میں محتاج لگ رہا ہو ایسے آدمی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔